آپ میں سے جن کے والدین مرحوم ہیں ان کے لیے اور شہداء کے لیے بھی فاتحہ کی تلاوت ایک فرما دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلوات بر محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر وبہ نستعین وهو خير معين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد صلى على محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین من الازل الى قیام یوم الدین۔ دعا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سب الکل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا صلوات على محمد وعلى محمد۔ أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ صلوات علی محمد وآل محمد۔ مستقل سلسلہ مجالس میں ہم نے آپ کے سامنے شہزادی کونین کی زندگی، بلکہ یوں کہوں گا کہ ان کی زندگی کے بارے میں تو شاید وقت ہی نہ بچا ہمارے پاس کہ کچھ بیان کر سکیں۔ ان کی عالم انوار میں خلقت، ان کے نام، ان کا وسیلہ، ان کی محبت، اس اعتبار سے ہم نے کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں گزار کی تھیں، اور الحمدللہ پروردگار عالم کا شکر ہے کہ اس نے توفیق ہمیں نصیب فرمائی۔ آج سورہ مبارکہ جمعہ کی ایک آیت ہم نے پڑھی ہے، اور اس آیت کریمہ کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے بی بی کے اس ایک عمل کے ساتھ کہ جو ہم انجام دیتے ہیں، اور بی بی کے نام گرامی سے وہ عمل منسوب ہے۔ بات کو رب دیتے ہوئے یہ ہم نے بار بار جو ذکر کیا، اور ہم نے 3-4 مجالس میں وقتاً فوقتاً اشارہ کیا کہ اصلاً شہزادی کونین کی محبت وہ اہم ترین اثاثہ ہے جو ہم اور آپ کے پاس موجود ہے، کہ اگر یہ نہ ہو تو پھر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ کسی نے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام ذرا سا غور فرمائیے گا، امام سے سوال کیا، ہم نے بچپن سے سنا ہے، ہر خطیب کی زبانی سنا ہے کہ محبت فاطمہ زہرا اور اولاد فاطمہ زہرا یہ اہم ترین عبادت ہے، یہ اہم ترین وہ بنیاد ہے کہ جس پر ہر عمل کی بنیاد ہے۔ لیکن یہ ہے کیوں؟ اس کی اہمیت ہے کیوں؟
یہ افضل ہے کیوں؟ یہ کسی نے امام سے سوال کیا. کب؟ جب امام نے اسے بیان فرمایا کہ ہم اہل بیت کا جو دین ہے اس کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، بلکہ امام نے یہ فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. پھر فرمایا کہ الصلاۃ والصوم والحج والزکوٰۃ والولایہ. یہ 5 چیزیں وہ ہیں کہ جو پلرز ہیں دین اسلام کے: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور کا الولایہ، ہم اہل بیت اطہار کی محبت. یہ 5 پلرز ہیں. تو اس نے سوال کیا کہ مولا کیا اس میں سے نماز سب سے افضل ہے، سب سے اہم ہے؟ مولا نے کہا اللہ، اہم ہے لیکن سب سے اہم نہیں ہے. پھر کہا کہ کیا روزہ مولا اس میں سب سے افضل ہے؟ امام نے کہا اللہ. زکوٰۃ سب سے افضل ہے؟ کہا اللہ. حج سب سے افضل ہے؟ کہا اللہ. پھر اس نے کہا کہ مولا افضل کیا ہے؟ کہا ولایتنا اہل البیت، ہم اہل بیت کی ولایت سب سے افضل ہے. تو اس نے کہا لما، مولا کیوں؟ میں جاننا چاہتا ہوں آپ سے کہ کیوں. تو امام نے ایک بڑی حسین وجہ بیان فرمائی. کاش آپ کے ذہن میں یہ رہ جائے تو انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے سوال آپ کے لیے حل ہو جائے گا. اس نے کہا مولا کیوں افضل ہے؟ نماز بھی اہم عبادت، روزہ بھی اہم، حج بھی اہم، زکوٰۃ بھی اہم، لیکن ان سب سے اہم اہل بیت اطہار کی ولایت کیوں ہے؟ تو امام نے کہا کہ جب تو کبھی سفر پر گیا ہے تو ایسا ہوا ہے کہ تجھے قصر نماز پڑھنی پڑے؟ اس نے کہا مولا سفر میں تو قصر نماز ہوتی ہے. امام نے غور فرمایا، امام نے کہا کہ اللہ نے نماز کی عبادت میں کمی رکھی ہے. اور ہمارا کہ جب آپ سفر پر جائیے تو نماز قصر ہو جائے گی، اور جہاں نماز قصر ہو جائے گی تو خود بخود روزہ بھی معاف ہو جائے گا، وہ بعد میں رکھنا ہوگا روزہ. امام نے کہا کہ نماز میں کہیں چھوٹ موجود ہے، روزے میں کہیں معافی موجود ہے. اور کیجیے گا زکوٰۃ فقط صاحب نصاب پر واجب ہے، ہر ایک پہ واجب نہیں ہے. حج فقط صاحب استطاعت پہ واجب ہے، ہر ایک پہ واجب نہیں ہے. لہذا کہیں نماز میں کمی ہے، کہیں روزے میں معافی ہے، کہیں زکوٰۃ میں چھوٹ ہے، کبھی حج واجب نہیں ہوتا. لیکن مولا نے کہا ہم اہل بیت کی ولایت وہ ہے کہ امیر ہو یا غریب ہو، بچہ ہو یا بوڑھا ہو، سفر میں ہو یا حضر میں ہو، مرد ہو، کوئی ایک انسان ایسا نہیں ہے کہ جو ہم اہل بیت کی محبت کے دائرے سے باہر ہو. لہٰذا یہ اہم ہے کہ اس میں کہیں کوئی کمی نہیں ہے. ہر انسان پر، امیر پر بھی ویسے ہی واجب، غریب پر بھی ویسے ہی واجب. صاحب نصاب ہو تب بھی واجب، نہ ہو تب بھی واجب. صاحب استطاعت ہو تب بھی واجب، نہ ہو تب بھی واجب. دیکھیے اس لیے اللہ نے جو اجر رسالت قرار دیا ہے، اگر اجر رسالت یہ قرار دیا ہوتا کہ مثلاً سالانہ 10,000 درہم اہل بیت کی راہ میں دو، تو امیر کے لیے آسان تھا، غریب کے لیے مشکل تھا. اگر اجر رسالت اس بات کو قرار دیا ہوتا کہ ہر سال کربلا جاؤ، کربلا جا کے زیارت کرو، تو تب بھی امیر کے لیے پھر آسان تھا، غریب کے لیے پھر مشکل تھا یہ کام. تو اجر رسالت ایک ایسی چیز کو قرار دینا تھا پروردگار عالم کو کہ جس میں کسی انسان کے لیے کوئی تفریق موجود نہ ہو. تو فرمایا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اجر رسالت یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت دل میں رکھو. اب محبت دل میں رکھنا نہ یہ امیر کے لیے مشکل کام ہے، نہ غریب کے لیے مشکل کام ہے، نہ بیمار کے لیے مشکل کام ہے، نہ صحت مند کے لیے مشکل کام ہے. محبت وہ جذبہ ہے کہ جس میں ہر انسان برابر سے شریک ہے. اور ہمارے آپ لہٰذا اسے سب سے افضل رکھا گیا. اور پھر ہم تھوڑا سا بات کو آگے بڑھائیں. لہٰذا اللہ نے بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ ہیں اللہ کی عبادت، لیکن منسوب کیا اہل بیت اطہار کے نام کے ساتھ. کہ زیارت جامع کبیرہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ من اراد اللہ بدأ بکم، اہل بیت جو خدا کا ارادہ کرتا ہے وہ آپ سے شروع کرتا ہے. ومن وحدہ قبل عنکم، اور جو اللہ کو واحد مانتا ہے وہ آپ سے سیکھ کر واحد مانتا ہے. اصل ہماری حیثیت کیا ہے؟ ملائکہ کی روایت نہیں ہے کیا کہ ایک مرتبہ سرکار ختمی مرتبہ تشریف فرما احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ساتھ ساتھ رہیے گا، غور فرمائیے گا. امیر المومنین بھی ساتھ میں تشریف فرمائے. جبریل نازل ہوتے ہیں تو جبریل سوال کیا کہ اے جبریل یہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے، کتنے سال کے ہو؟ تب اس کا جواب یہ تھا کہ یا رسول اللہ مثلا 1000 سال ہے یا 2000 سال میری خلقت کو ہوئے، 10,000 سال. جبریل نے ایسے جواب نہیں دیا کہ یا رسول اللہ مجھے اپنی عمر تو نہیں معلوم ایگزیکٹ سالوں میں، وعلیکم السلام، کہ کتنی ہے یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن میں ایک بات جانتا ہوں، میں نے جو اپنی عمر کا حساب رکھا ہے وہ ایک اور انداز سے رکھا ہے. وہ حساب یہ رکھا ہے کہ عرش الہی پر ایک نور طلوع ہوتا ہے 4000 سال میں ایک مرتبہ، اور اس نور کو میں نے 4000 مرتبہ دیکھا ہے.
اتنی پرانی خلقت ہے میری، 4000 سال میں ایک مرتبہ، میں نے 4000 مرتبہ دیکھ لیا اسے. تو رسول اللہ نے کہا کہ اے جبریل، جب تم نے اس نور کو پہلی مرتبہ دیکھا، جب اللہ نے تمہیں خلق کیا، اور جب تم نے اس نور کو دیکھا تو اس وقت کیا تھا، کیوں دیکھا اس نور کو؟ کہ یا رسول اللہ جیسے ہی اللہ نے میرے نور، کیونکہ ملائکہ بھی نور ہیں، جب میرے نور کو اللہ نے خلق کیا تو مجھ سے سوال کیا من انت ومن انا، تو کون ہے اور یہ بتا میں کون ہوں. جب اللہ کی آواز آئی تو مجھے سمجھ نہ آیا کہ میں کیا جواب دوں، اس آواز پر کیا کہوں کہ تو کون اور میں کون، میں کیا جواب دوں، میں کون ہوں اور جو سوال کرنے والا ہے وہ کون ہے. تو میں نے اس نور کو دیکھا، اس نور سے آواز آئی کہ اے وہ نور کہ جیسے اللہ نے خلق کیا ہے، کہہ دو کہ الہی انت رب الجلیل و اسمک الجلیل وانا عبدک الذلیل و اسمی جبرائیل. تو رب جلیل ہے، تیرا نام بھی جلیل ہے، میں عبد ذلیل ہوں، میرا نام جبرائیل ہے. اس نور سے میں نے سیکھا اور پھر جواب دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نور نے مجھے درس توحید دیا ہے. جس نے آواز دی تھی مجھے، تو رب جلیل ہے، تیرا نام جلیل ہے، میں عبد ذلیل ہوں، میرا نام جبرائیل ہے. امیر المومنین جو ساتھ میں تشریف فرما تھے، مولا کا امامہ کچھ نیچے تھا، پیشانی یہاں تک تھا. رسول اللہ نے اشارہ کیا، جیسے اشارہ کیا نا تو مولا امیر المومنین نے اپنی پیشانی مطہر سے اس امامے کو اٹھایا اور مولا کی پیشانی سے ایک نور جاری ہوا. جیسے نور جاری ہوا نا، جبریل نے کہا خدا کی قسم یا رسول اللہ اسی نور کو 4000 مرتبہ دیکھا تھا. اس نور کو، اس نور نے مجھ سے کہا تھا. لہذا دنیا نے جو اللہ کی توحید کا درس سیکھا ہے وہ نام اہل بیت اطہار سے سیکھا ہے. اب آپ اللہ کی، اس کی بہترین مثال کیا ہے؟ جس آیت کریمہ کو ہم نے تلاوت کیا، میں ایک موضوع کی جانب جانا چاہتا ہوں. سورہ مبارکہ جمعہ کی آیت ہے. نماز جمعہ میں واجب تو نہیں ہے پڑھنا، لیکن یہ کہ علماء کرام کم از کم مستحب ہے تو بہت سے مقامات پر پڑھی جاتی ہے پہلی رکعت میں. آخری آیات میں سے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اس کا پہلا حصہ یہ خود بہت بڑا پیغام ہے کہ اے انسانوں جب تم نماز پڑھ لو تو زمین میں پھیل جاؤ، محنت کرو، روزگار کماؤ. فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اللہ کو کاہل انسان پسند نہیں ہے. ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے والا کہ اللہ چھپڑ پھاڑ کے دے دے گا، یہ توکل نہیں ہوتا، یہ توکل نہیں ہے. تو چھپڑ بھی اتنے مہنگے ہونے لگیں گے، اگر اللہ دے بھی دے تو ساری رقم چھپڑ بنانے میں لگ جائے گی پھر سے. اس لیے اس امید پہ چھوڑ دیں. نہیں، اللہ کہتا ہے محنت کرو، فانتشروا فی الارض. مولا امیر المومنین سے بڑھ کر کون محنت کرنے والا ہوگا، جس نے سینکڑوں کنویں کھودے اور وقف کیے مسلمانوں کے لیے اور ہمارے. تو اور پھر جب محنت کر لو، دیکھیں اس آیت کا پیغام کیا ہے، وابتغوا من فضل اللہ، یعنی محنت کرو، رزق تلاش کرو. لیکن جب تمہیں کچھ رزق مل جائے تو وابتغوا من فضل اللہ، اسے اپنی محنت کا کمال نہ سمجھنا، فضل خدا بندی سمجھنا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی اس مختصر سی آیت میں پورے رزق کا فلسفہ موجود ہے جو اللہ کی جانب سے عطا ہوتا ہے. کہ میں بہت بڑا چیمپئن ہوں کہ جو مجھے مل رہا ہے. نہیں، اپنی عقل پہ ناز نہ کرنا. اگر دنیا میں سب سے زیادہ جو عقل مند ہوتا اسی کو سب سے زیادہ اللہ رزق دے رہا ہوتا تو وہ جو سب سے عقل مند ہے اسے سب سے امیر بھی ہونا چاہیے تھا. جبکہ آپ نے مجھ سے زیادہ آپ کی زندگی کا تجربہ ہے. کیا نہیں دیکھا آپ نے کتنے انگوٹھا چھاپ ہیں کہ جو کروڑوں میں کھیل رہے ہیں؟ ہے ہی نہیں ایسا. خالی کیا عقل پہ دار. اگر دنیا میں جو سب سے زیادہ جسمانی طاقت رکھتا ہے اسی کے پاس رزق ہوتا تو جو سب سے بڑا باڈی بلڈر ہے اسے سب سے امیر ہونا چاہیے تھا. نہیں، یہ معاملہ نہیں. اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے یہ کہا کہ تم محنت کرو، وابتغوا من فضل اللہ. محنت کرنا تمہارا کام ہے، فضل خداوندی سے عطا کرنا ہمارا کام ہے. اب اس میں امتحان ہے. دیکھیں میرا موضوع رزق نہیں ہے، ورنہ بہت اچھا موضوع ہے یہ، اور پھر کم از کم پورا 1 گھنٹہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ کی جانب سے جو رزق عطا ہوتا ہے اس کا فلسفہ کیا ہے. لوگوں کی جانب سے سوال ہوتا ہے کہ مولانا بہت محنت کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، لیکن رزق بڑھتا نہیں ہے. اور کتنے ایسے ہیں کہ جو گناہ گار ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، انہیں ایسا لگتا ہے کہ جناب علی جو رزق کا حضرت میکائیل علیہ السلام انہی کے گھر پہ نازل ہوتے ہیں. ہمارے یہاں تو حضرت اسرائیل ہی نازل ہوتے ہیں خالی، جو موت کا فرشتہ ہے، ملک الموت. تو معاملہ کیا ہے؟ تو یہ اللہ کی جانب سے جو رزق عطا ہوتا ہے اس کا پورا فلسفہ ہے. کسی کے لیے پروردگار عالم دے کر امتحان لیتا ہے، کسی کو نہ دے کر اس سے بھی امتحان لیتا ہے. اور پھر اللہ نے، دیکھیں ایک آیت اور پڑھ دو، قرآن کریم کا ظاہر ذکر ہو جائے، اچھی بات ہے. ایک آیت کریم اور پڑھ دو. سورہ مبارکہ نحل میں کہا واللہ فضل بعضهم علی بعض فی الرزق. اللہ وہ ہے کہ جس نے تم میں سے بعض کو بعض میں رزق پر فضیلت دی. اللہ، میں چیمپئن نہیں ہوں کہ میرے پاس زیادہ ہے، اللہ نے دی فضیلت. لیکن اس کے بعد کیا کہا؟ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ.
تو جنہیں ہم نے زیادہ دیا ہے، جنہیں ہم نے رزق میں فضیلت دی ہے، وہ ان تک پلٹا کیوں نہیں دیتے کہ جن کے پاس کم آیا تھا؟ قرآن کریم کا ایک ایک لفظ معجزہ ہے. فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَدِّ رِزْقٍ، رد یعنی پلٹنا. رد شمس مولا علی کا معجزہ، سورج کو پلٹایا تھا. رد یعنی فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا، جنہیں ہم نے فضیلت دی تھی رزق میں، وہ پلٹا کیوں نہیں دیتے ان تک جن تک کم آیا تھا؟ یہ پلٹانے کا لفظ اللہ نے کیوں استعمال کیا؟ دینے کا لفظ کیوں نہیں استعمال؟ اللہ کہہ سکتا تھا نا کہ جنہیں ہم نے زیادہ دیا ہے وہ دوسروں کو دے دیں. نہیں، اللہ نے کہا کہ جنہیں زیادہ دیا ہے وہ پلٹا دیں. پلٹانے کا مطلب کیا ہے؟ لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بچوں کو سمجھ میں آ جاتا کہ آپ یہاں مجلس میں تشریف لائے ہیں، آئے ہیں، یا پلٹ کر آئے ہیں؟ آئے ہیں، پلٹ کر گھر جائیں گے. یعنی پلٹ کر انسان وہاں جایا کرتا ہے جو اس کا اصل مقام ہوا کرتا ہے. اور فرمائیے گا اللہ اکبر. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے جو تمہیں زیادہ دیا ہے وہ تم دے دو، نہیں کہا پلٹا دو. پلٹا دو کا مطلب یہ ہے کہ اصل حق تھا اس کا، آیا تمہارے پاس، ہے نا، اس کا حق ہے، کہ پلٹا دو، اس اصل مالک تک پلٹا دو. فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ. اس کے بعد آگے کہا تاکہ سب برابر ہو جائیں استعمال میں. یعنی اللہ کہنا چاہتا ہے کہ تقسیم رزق میں ہم نے فضیلت دی ہے، استعمال رزق میں سب برابر ہے. اور فرمائیے گا استعمال میں کوئی فرق نہیں ہے، استعمال میں اس کا بھی حق ہے. تو یہ تو ہے رزق کا فلسفہ جو سورہ مبارکہ جمعہ میں بیان کی. کہا کہ اللہ کی روزی کے لیے جاؤ، تلاش کرو، محنت کرو، اس کے بعد اللہ کا فضل سمجھ کے اسے قبول کرو، دوسروں تک پہنچاؤ. وَاذْكُرُوا اللَّهَ. دوسرا کام کیا کرو؟ کہ اللہ کا بہت ذکر کرو، کثیر، ذکر کثیر کرو. لعلکم تفلحون. اگر تم نے رزق میں محنت کی، دوسروں تک پہنچایا بھی، اللہ کو یاد، وَاذْكُرُوا اللَّهَ یعنی اللہ کو یاد رکھو، ذکر کرو. لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے. اور ہمارے اچھا کسی نے سوال کیا، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں بھی آیا ہو، رزق کے بارے میں ہمیں سمجھ میں آ گیا، لیکن جو اللہ کہنا چاہتا میرا بہت زیادہ ذکر کرو، اللہ کا بہت زیادہ ذکر، یہ کیسے ہوگا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک بندہ حقیر سے، ایک بندہ ناچیز سے کیسے ممکن ہے کہ اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرے؟ تو یہ سوال کیا تھا کسی نے ہمارے 11ویں امام مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کے بارگاہ اقدس میں. کہ مولا یہ سورہ مبارکہ جمعہ میں یہ حصہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو، یہ اللہ کا ذکر کثیر کیسے ہوگا؟ دیکھیں ہم اتنے ناچیز اور حقیر ہیں کہ اگر پروردگار عالم مثلا حضرت موسیٰ سے اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ میرا ویسا شکر ادا کرو جیسا شکر ادا کرنے کا حق ہے، میرا بہت زیادہ شکر ادا کرو. حضرت موسیٰ نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ پروردگار میں کتنا ہی شکر ادا کر لوں لیکن وہ بہت زیادہ تو نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر میں نعمتوں کو شمار کرنا چاہوں تو شمار کر ہی نہیں سکتا مالک، تو میں کیسے بہت زیادہ شکر ادا کروں؟ تو اس وقت پروردگار کی وحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ اگر تم نے یہ دل میں احساس کر لیا کہ مجھ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ میں اللہ کا بہت شکر ادا کر سکوں، تو سمجھ جاؤ کہ تم نے ویسا شکر ادا کر دیا جیسا شکر ادا کرنے کا حق تھا. اللہ اکبر. یہ احساس تمہارے دل میں پیدا ہو گیا کہ میں کر ہی نہیں سکتا شکر، تو اب اللہ کا ذکر کیسے کریں؟ بہت زیادہ ذکر، 1000 مرتبہ سبحان اللہ کہیں، 10,000 مرتبہ میں یجیب پڑھیں، کیسے اللہ کا ذکر ہوگا؟ تو اس نے امام سوال کیا کہ مولا اس آیت پہ کیسے عمل ہوگا؟ امام نے جواب دیا کہ تم نے کیا سمجھا کہ کیا اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہارے عدد کو خالی بڑھائے؟ یعنی امام وہی کہنا چاہتے تھے کہ تم 10,000 مرتبہ کہو، کچھ 1,00,000 مرتبہ الحمدللہ کہو، تو کیا تم یہ سمجھتے ہو اللہ یہ چاہتا ہے؟ کہا نہیں مولا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. امام نے کہا کہ نہیں، اس میں اللہ یہ نہیں چاہتا ہے تم اپنے عدد کو بڑھاتے رہو. یہ جو قرآن کریم میں 11ویں امام کی حدیث، قرآن کریم میں جو اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا بہت زیادہ ذکر کرو، یہ در حقیقت میری دادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی تسبیح کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے. آواز بلند رتبے تھے محمد و آل محمد پر. کہ یہ اللہ کہنا چاہتا ہے کہ جو میری دادی کی تسبیح ہے اسے پڑھو، یعنی وہی 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ. یعنی امام نے فرمایا کہ اس کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا. دیکھیں ہے اللہ کی عبادت لیکن منسوب ہے نام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے، بیوی کے نام سے منسوب ہے. اور اس کیونکہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ اگر ہو سکا تو میں اس تسبیح کے بارے میں کچھ بیان کروں گا، جو پہلی یا دوسری مجلس اس میں وعدہ کیا تھا، تو اس وقت یہ گنجائش نہیں کہ میں بہت ڈیٹیل میں جاؤں، لیکن اتنا بیان کر دوں کہ وسائل الشیعہ میں شیخ حر عاملی نے اس پر پورا چیپٹر لکھا ہے بیوی کی تسبیح پر، اور اتنی تاکید شاید کسی مستحب عمل کی اس شدت کے ساتھ تاکید نہ دیکھی، چونکہ ہم نے خالی رسم بنا دیا ہے، رسم کے طور پر پڑھتے ہیں.
دیکھیں تسبیح پڑھنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ میں جیسی نماز میری ختم ہوئی عادت کے مطابق میں نے تسبیح اٹھائی اپنے انگلیوں پہ اللہ اللہ اکبر ادھر ادھر دیکھ بھی رہا ہوں بات بھی کر رہا ہوں, یا مثال کے طور پر یہ کہ کسی اور ہوش نہیں ہے مجھے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں, جو عام طور پر ہم ویسے ہی تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا ہوش بھی نہیں ہوتا, ہمارا ذہن بھی نہیں ہوتا. آج چونکہ رات منسوب ہے, ایک تاریخ مولا سید الساجدین زین العابدین امام علی ابن الحسین علیہ السلام مولا کی ولادت باسعادت کی شب کی ایک تاریخ آج بھی ہے, شب 15 جمادی الاول. لیکن چونکہ اس عزاخانے میں شاید سلسلہ یہ ہے اور عام طور پر عرب اسٹیٹس میں یہ ہے کہ شعبان میں منائی جاتی ہے, مولا کی ولادت کی ایک تاریخ شعبان میں بھی ہے, تو لہذا میں مصائب تو پڑھوں آخر میں اور مولا ہی کے نام سے پڑھوں گا, اس لیے کہ کچھ شباہتیں بھی ہیں جو چوتھے امام کے مصائب میں ہیں اور شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے مصائب میں, وہ انشاءاللہ شباہت پیش کروں گا آج کی رات کی مناسبت سے. تو مولا کے سامنے جب نماز, ایک شخص تھا نماز پڑھ رہا تھا, یہ میں نے کس بات پہ پیش کی بات کہ ہم تسبیح پڑھتے ہیں لیکن کیسے پڑھتے ہیں تسبیح. امام مسجد میں تشریف فرماتے, خود مولا زین العابدین ہے, مولا سید الساجدین ہے, یہ لقب معمولی نہیں ہے. لیکن قرآن کریم میں اللہ نے ایک کے بعد ایک انبیاء کا ذکر کیا اور کہا کہ وَكُلٌّ مِّنَ الْعَابِدِينَ, سب کے سب عابدین میں سے تھے. انبیاء کو قرآن میں کیا کہا اللہ نے؟ عابدین. اور ملائکہ کو کیا کہا ہے؟ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ, سب کے سب سجدہ کرنے والے تھے سوائے ابلیس کے. تو ملائکہ کو ساجدین کہا ہے, انبیاء کو عابدین کہا ہے. اس ہستی کا مقام کیا ہوگا جب انبیاء کی صف میں جائے تو زین العابدین ہو جائے, ملائکہ کی محفل میں پہنچے تو سید الساجدین ہو جائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو وہ ہستی وہ تشریف فرمائے, ان کے سامنے ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے. اب اپنے آپ کو چیک کیجئے گا, نماز پڑھ رہا تھا ویسے جیسے روایات میں آیا ہے کہ بعض لوگ, امام نے فرمایا ویسے نماز پڑھتے ہیں جیسے پرندہ جو ہے چونچ مارا کرتا ہے زمین میں, اس طرح. تو ویسے نماز پڑھا تھا, اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, نہ رکوع کا پتہ نہ سجدے کا پتہ نہ, اور نماز میں پتہ نہیں کون. ایک صحابی کا جملہ ہے کہ نماز پڑھنے میں مجھے اس لیے لطف آتا ہے کہ میں پورا 2 رکعت نماز میں پورا قافلہ تجارت شام بھیج دیتا ہوں اور پروفٹ سمیت وہ دوسری رکعت میں واپس بھی آ جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ اچھا لگتا ہے مجھے, اس لیے لطف آتا ہے کہ اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم, اتنے اونٹ تیار ہو گئے جناب شام بھیجنے کے لیے, الحمدللہ رب العالمین, مال سوار ہو گیا ہوگا, الحمدللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ابھی چل رہا ہوگا, اور جناب علی دوسری رکعت میں پہنچتے اشہد اللہ الہ الا اللہ, اتنا پروفٹ ہو گیا, اور اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پورا قافلہ تجارت جو شام بھیجا تھا وہ پروفٹ سمیت واپس آ گیا. کہتے ہیں میں پورا یہ بزنس کر لیتا ہوں, نماز میں بزنس کر لیتا ہوں. تو وہ لوگوں کا ہوتا ہے سلسلہ ایسا. تو امام کے سامنے ایسے نماز پڑھ رہا تھا, نماز جب ختم کی اس نے کہا کہ پروردگار میں نے تیرے لیے نماز پڑھی ہے تو مجھے جنت میں ایک محل عطا کر, اس میں 4 حوریں عطا کر مجھے. یہ ہے تاریخ میں لکھا ہوا ہے. امام السلام دیکھ رہے تھے. جب اس نے کہا تو امام السلام سے قریب آتے ہیں, ایک ظریفانہ جملہ کہا امام نے. امام کا جملہ نہ ہوتا تو نہ پڑھتا. امام نے کہا تو اپنی دعا دہرا. اس نے کہا میں نے اللہ کے لیے نماز پڑھی ہے تو میں اللہ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے جنت عطا کر, اس میں محل عطا کر, اس میں 4 حوریں عطا کر. امام نے اسے دیکھا اور کہا کہ اے شخص, حق کے مہر تو اتنا کم بھیج رہا ہے اور چلا ہے 4 حوروں سے شادیاں کرنے کے لیے. حق کے مہر تو نے بھیجا ہی نہیں ہے. تو نماز پڑھ لینا, تسبیح پڑھ لینا. لوگ کہتے ہیں مولانا آپ فضائل بیان کرتے ہیں, تسبیح پڑھیں تو ایسا ہو جائے گا, رزق میں وسعت ہو جائے گی, دل کو سکون ملے گا. مولانا کرتے نہیں ہوتا ایسا. یہ سوال آج کا نہیں ہے, کسی نے امام علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ مولا قرآن نے وعدہ کیا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز تو منکرات سے روکتی ہے, ہم تو نماز پڑھتے ہیں, ہم نہیں رکتے منکرات سے. ایسا کیوں ہے؟ امام نے کہا کہ اگر تیری نماز قبول ہو رہی ہوتی تو یقیناً تجھے منکرات سے روک رہی ہوتی. اس کا مطلب یہ تیری نماز قبول نہیں ہو رہی. اب تسبیح قبول ہو رہی نہیں ہو رہی, اس کا پیمانہ کیا ہے؟ مجھے پتہ چلے کہ جو میں بی کی تسبیح پڑھتا ہوں نماز کے بعد یہ قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی, اس کا ایک پیمانہ ہے. ذرا یہ دیکھ لیجئے گا کہ رسول اللہ نے تسبیح بی کو عطا کیوں کی تھی. وہ جو عطا کی تھی وہ چیز مجھ میں پوری ہو رہی نہیں ہو رہی. کب عطا کی تھی یہ تسبیح؟ اس وقت عطا کی تھی کہ جب بی گھر کا کام کیا کرتی تھی خود. اور ایک مرتبہ جب رسول اللہ پہنچے ہیں تو دیکھا کہ شہزادی کونین کے دست مبارک پر جو چکی چلا رہی ہیں تو خون کے نشانات موجود ہیں. یہ روایت میں, یعنی کائنات کے کس باپ کو اپنی بیٹی سے ویسی محبت ہوگی جو سرور کائنات کو اپنی بیٹی فاطمہ زہرا سے تھی.
میں مانتا ہوں اگر خواتین تک میری آواز جاری ہو تشریف فرمائیں تو کہ گھر کا کام کرنا واجب شریعت نے نہیں رکھا کہ جناب واجب ہے خاتون خانہ پر کہ وہ گھر کا کام کرے، واجب نہیں رکھا. مثلا کھانا پکانا واجب نہیں ہے اس پر. گھر میں شوہر کے لیے مثال کے طور پر اس کے لیے کپڑے آئرن کرنا کیا واجب ہے؟ نہیں، واجب نہیں ہے. کیا روٹی بنانا اس کے لیے واجب ہے؟ نہیں، شریعت نے واجب نہیں رکھا اس پر. لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ شریعت نے واجب تو نہیں رکھا، لیکن اس سے بڑھ کر اتنا ضرور رکھا ہے کہ یہ سنت فاطمہ زہرا ضرور ہے، بی بی کی سنت ضرور ہے. اور اس پر بی بی نے اس اجر کا وعدہ کیا ہے کہ جو اپنے گھر میں، دیکھیں ایک فیشن ہو گیا نا کہ میں ورکنگ وومن، آئی ایم اے ورکنگ وومن. وہ جو بیچاری گھر میں کام کرنے والے اس کو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ لو کلاس، ڈی گریڈ کرتے ہیں. نہیں، یہ وہ کام ہے کہ جو اہل بیت اطہار کی ازواج مطہرات نے انجام دیا. باہر نکلنا اسلام کو محبوب نہیں اتنا خاتون کے لیے کہ اگر وہ کام کرنے کے لیے، جاب کرنے کے لیے گھر سے نکل رہی ہیں، شرعاً اگر حجاب میں ہیں اور تمام شرائط کے ساتھ ہیں تو یہ حرام تو نہیں ہوگا. لیکن ریکمینڈڈ کیا ہے؟ ریکمینڈڈ یہ ہے کہ گھر میں رہ کے گھر کا کام کرنا ریکمینڈڈ ہے. اور ہمارے آج مرد بہت خوش ہو جائیں گے، کل سے خواتین غائب ہو جائیں گی مجلس میں. تو خیر ابھی میں حساب ایکول بھی کر دیتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں کون سبحان اللہ کہتا ہے، کون نعرے لگاتا ہے. وہ سب گزرے. صلوات علی محمد و آل محمد. ماشاء اللہ، جزاکم اللہ، ماشاء اللہ. تو یہ بیوی کی، اور بیوی نے کتنا بڑا اجر اور انعام رکھا اس پر. کہا کہ جو اپنے شوہر کے گھر میں رہ کر شوہر کی خدمت کر رہی. میری مائیں بہنیں سنیں، اور جتنے یہاں پر بزرگان تشریف فرمائیں انشاءاللہ وہ اپنے بچوں تک، اپنی بیٹیوں تک اس بات کو منتقل کر سکیں، ایک ماحول بنا سکیں انشاءاللہ کہ جیسے بی بی رہا کرتی تھی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جناب علی شوہر کو ظلم کرنے کی اجازت ہے، یہ قطعاً نہیں کہنا چاہا، میری بات سمجھ رہے ہیں انشاءاللہ. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ خاتون خوشی کے ساتھ گھر میں جو کام کر رہی ہے اپنے بچوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے. بیوی نے کہا کہ جو اپنے شوہر کے گھر میں رہ کر گھر کا کام کر رہی ہے، میں ضمانت لیتی ہوں کہ وہ میدان محشر میں فاطمہ زہرا کے ساتھ ہوگی. یعنی اس سے بڑھ کے اب کچھ چاہیے کسی کو؟ کہ میں ضمانت لیتی ہوں وہ میرے ساتھ ہوگی. اور جہاں بیوی ہو تو وہاں پہ نہ حساب اور کتاب کا مسئلہ، نہ جہنم کا مسئلہ، نہ پل صراط کی فکر، نہ میزان کا. یعنی آپ تصور کیجئے یہ مقام ہے. ہاں پھر شوہر کے لیے بھی کہا گیا کہ امیر المومنین وہ بھی گھر میں آتے تھے اور گھر میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے. روایت میں موجود ہے کہ مولا ایک مرتبہ دال صاف کر رہے تھے گھر میں، یعنی فاتح خیبر علی. یہ نہیں کہ جناب اب میں فاتح خیبر بن چکا ہوں. کچھ لوگ ہوتے ہیں باہر بہت اچھے اخلاق کے، جیسے ہی گھر میں پہنچے صدام. گھر میں بڑے ادب سے، باہر بڑے ادب سے، احترام سے جھک کر. کیوں؟ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی خوش اخلاقی اللہ کے لیے نہیں ہے، اس کی خوش اخلاقی اس لیے کہ میرا بزنس اچھا ہو جائے، کسٹمر کے ساتھ اچھے اخلاق سے بات کر. یہ بزنس ایتھکس ہے، یہ اسلامک ایتھکس نہیں ہے. اور ہمارے آج کسٹمر کے ساتھ بدتمیزی سے بات کی، کل آئے گا نہیں، تو پھر یہ نہ سمجھنا کہ یہ قربتاً اللہ ہے، اس خوش اخلاقی پر اللہ ثواب دے گا. اگر واقعاً خوش اخلاقی ہوتی تو جو جیسے اس کے ساتھ بات ہے کہ جب گھر میں آئے تو جو شریک حیات ہے اس کے ساتھ بھی خوش اخلاقی ہونی چاہیے تھی. اس کے ساتھ اگر بس زبانی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باہر کے بارے میں نہ زیادہ تصور کیجئے کہ باہر میں بڑا اچھا کہلاؤں، باہر بڑا خوش اخلاق کہلاؤں. یہ دیکھیے کہ گھر والے کیا کہہ رہے ہیں. اہل بیت اطہار میں گھر والوں نے سند دی ہے، گھر والوں نے ایک دوسرے کے بارے میں سند دی ہے کہ امیر المومنین نے شہزادی کونین کے لکھا نعم العون علی طاعت اللہ، یا رسول اللہ میں نے فاطمہ زہرا کو عبادت خداوندی میں بہترین مددگار پایا. علی نے اپنی زوجہ کے لیے سند. تو گھر میں تو بیوی کام کیا کرتی تھی. رسول اللہ گھر میں داخل ہوتے ہیں، دیکھا کہ خون کے نشانات. ہم سے یہ مطالبہ بھی نہیں کیا گیا اتنا، یہ شہزادی کونین نے یہ کر کے بتایا. تو رسول اللہ نے دیکھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، کچھ کہا نہیں. لیکن ایک مرتبہ امیر المومنین نے بی بی سے کہا کہ آپ اپنے بابا کے پاس جائیے اور ان سے کہیے کہ میں گھر کا کام کرتی ہوں تو تھک جاتی ہوں، تو آپ مجھے کنیز عطا فرما دیجیے. اس وقت بی بی تشریف لے جاتی ہیں. رسول اللہ سے کہا کہ آپ مجھے اے بابا کوئی کنیز عطا کر دیجیے تاکہ وہ میرے گھر میں مددگار ہو. اور اس وقت رسول اللہ نے کہا کہ اے بیٹی کیا میں تجھے آپ کو اس سے بہتر کوئی چیز عطا نہ کروں؟
جو اس سے بڑھ کر ہو، جو آپ کی آخرت کے لیے بھی مفید ہو، کہ بابا آپ مجھے عطا کیجیے. اس وقت وہ تسبیح رسول اللہ نے عطا کی جو ہم تک شہزادی کونین کے نام سے تسبیح پہنچے. کہ بیٹی جب گھر کے کام سے تھک جاؤ، تھکن محسوس ہو، تو یہ تسبیح پڑھنا 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ. اب میں کیا کہہ رہا تھا، اب اگر آپ تصور کرنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ میری تسبیح قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی، تو رسول اللہ نے تسبیح کیوں عطا کی تھی؟ جب تھکن میں پڑھو تو سکون محسوس ہو. اس تسبیح کو پڑھنے کے بعد اگر آپ کو سکون محسوس ہو، اس کا مطلب یہ کہ میں نے تسبیح ویسے پڑھی ہے کہ جیسے رسول اللہ چاہتے تھے. اور مل کے سب سلام. تو یہ، اور پھر امام معصوم نے گواہی دی، کہا جب تم نماز کے بعد تسبیح پڑھتے ہو، یہ تسبیح ذکر میں 100 کے برابر ہے. 100 مرتبہ اللہ کا ذکر ہے. چھٹے امام نے کہا، لیکن کہا یاد رکھو جب تم میدان محشر میں پہنچو گے تو اس تسبیح کو دیکھو گے تو یہ 1000 کے برابر تمہیں ثواب میں محسوس ہوگی. یعنی یہاں 100 کے برابر ہے، وہاں ثواب 1000 کے برابر ہے. پھر امام نے فرمایا، پوری میں کہہ رہا ہوں پورا چیپٹر موجود ہے. پھر امام نے فرمایا کہ تسبیح پڑھو بغیر زانو بدلے ہوئے. امام کا حکم ہے، جب نماز ختم کرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. امام نے کہا اسی زانو پر بیٹھے رہو جس زانو پر تم نے نماز ابھی ختم کی، پہلو نہ بدلو. اور اب تسبیح پڑھو ہماری دادی کی، کہ جو بغیر پہلو بدلے ہوئے تسبیح کو پڑھتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کی تسبیح ختم نہیں ہوتی کہ اللہ اس کے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دیتا. یہ تسبیح، یہ بی بی کا تحفہ ہے جو ہمیں عطا کیا گیا. پھر امام نے فرمایا کہ ایک عجیب چیز شاید فرمائی، کہ ہم نے اللہ کے ذکر میں اس تسبیح سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں دیکھی، اس لیے کہ اگر اس سے بڑھ کر ہوتا تو ہمارے جد رسول اللہ وہ چیز عطا فرماتے. چونکہ یہ عطا کیا ہے لہذا یہ ذکر پروردگار میں سب سے بڑھ کر ہے ہماری دادی فاطمہ زہرا کی تسبیح. لہذا کتنی ہی روایات ایسی ہیں کہ فقط نماز کے بعد نہیں، ویسے بھی پڑھا کرو اسے. گھر سے باہر نکلیں، آپ کو دعا پڑھنا چاہتے ہیں نا، جب رزق کی تلاش میں جاتے ہیں، جب آفس جاتے ہیں، جب جاب پہ جاتے ہیں، جب بزنس پہ جاتے ہیں، تو بہت سے لوگ زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں، بعض لوگ یاسین پڑھتے ہیں، بعض لوگ سورہ واقعہ پڑھتے ہیں، دوسرے اذکار ہیں جو پڑھتے ہیں. یہ تسبیح سمپل شارٹ ذکر ہے، ذکر میں کم ہے، ثواب میں 1000 کے برابر ہے. اس تسبیح کو پڑھیں. اور بلکہ روایت میں ہے کہ اگر تسبیح کو پڑھ رہے ہیں تو اپنے ذہن میں وہ حاجات رکھیں جو آپ بی بی کے نام سے مانگنا چاہتے ہیں. امام نے فرمایا کہ جو تسبیح پڑھتے ہوئے اپنی حاجت کو ذہن میں رکھے گا تو جو حاجت اس کے ذہن میں ہوگی رب کائنات فاطمہ زہرا کے صدقے اس حاجت کو پورا فرمائے گا. یہ امام نے وعدہ کیا. لہذا تسبیح اہم ہے. اب بلکہ یہ بھی حدیث ہے کہ جیسے ہم اپنے بچوں کو واجب نماز سکھاتے ہیں، 5ویں امام کی حدیث، اسی قوت کے ساتھ ہماری دادی فاطمہ زہرا کی تسبیح سکھاتے ہیں. یعنی واجب نماز کے بعد میں نوجوان ساتھیوں سے گزارش کروں گا، نماز پڑھ کر فوراً مصلی لپیٹ کے کھڑے نہ ہو جائیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، مصلی لپیٹا کھڑے ہو گئے، ختم نہیں. بلکہ حدیث میں تو آیا ہے کہ جس نماز کے بعد دعا نہ مانگی جائے تو اللہ تو نماز منہ پہ مار دیتا ہے. شارٹیسٹ دعا کیا ہے؟ شارٹیسٹ دعا ہے درود. اور ساتھ میں اگر آپ پڑھنا چاہیں، اہم ترین عمل کیا ہے مولانا کا؟ اہم ترین عمل یہ ہے کہ فوراً نماز ختم ہو تو تسبیح پڑھیں. بلکہ آیت اللہ مرزا جواد تبریزی سے جب سوال کیا گیا تھا تو انہوں نے یہ کہا کہ جو حدیث میں آیا ہے کہ بغیر پہلو بدلے ہوئے تسبیح پڑھو، تو بعض مساجد میں، یہاں تو مسجد زہرا میں تو میں نے الحمدللہ دوسرا سسٹم دیکھا ہے، لیکن ہمارے یہاں بعض مساجد میں ہوتا ہے کہ جیسی نماز ختم ہوتی ہے فوراً ہاتھ ملاتے ہیں، نماز جماعت کے بعد فوراً ہاتھ ملاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، فوراً ہاتھ ملانے سے پہلے تسبیح پڑھو، تسبیح پڑھنے کے بعد ہاتھ ملاؤ تاکہ اسی زانو پر بیٹھے رہو اور اس زانو پر بیٹھ کر تسبیح پڑھو. ہاں یہ الگ بات ہے کہ کسی مومن نے ہاتھ بڑھا دیا ہے تو اس کی انسلٹ کرنا مناسب نہیں ہے کہ میں تسبیح پڑھوں گا پھر ہاتھ ملاؤں گا، یہ تقویٰ کا اوور ڈوز ہو جائے گا. اس کی انسلٹ کرنا یہ مقصود نہیں ہے. اگر اس نے بیچارے نے ہاتھ بڑھا دیا تو پھر ٹھیک ہے، آپ ہاتھ ملا لیجیے، لیکن اصل بات کیا ہے کہ پہلے تسبیح پڑھو پھر ہاتھ ملاؤ. اور بس میں چونکہ مولا کی شب ولادت بھی ہے، یہ پہلی چیز وہ مشترک ذکر پروردگار اس تسبیح کے ذریعے سے بی بی کے صدقے میں ہم تک پہنچائے. اور پھر میں نے جو نام لیا چوتھے امام کا، ان سے بڑھ کر ساجد، ان سے بڑھ کر عبادت گزار کون ہوگا؟ یہ وہ شباہت ہے. اللہ سے بات کرنے کا سلیقہ اہل بیت اطہار نے سکھلایا ہے. فارسی زبان کا شاعر شہریار، اس نے کہا بے علی شناختم من بے قسم خدا خدا را، کہتا ہے خدا کی قسم میں نے خدا کو علی کے ذریعے سمجھا.
علی نہ ہوتے خدا سمجھ میں نہ آتا. ابن ابی الحدید معتزلی اہل سنت رائٹر ہیں, شرح نہج البلاغہ کے مقدمے میں لکھتے ہیں, کہتے ہیں میں نے جتنے فضائل دیکھے ہیں یقیناً اس میں علی کمال پر ہیں. لیکن فضائل کا ایک یہ رخ بھی ہے, فقط خیبر اور خندق فضائل نہیں ہیں, وہ فضائل ضرور ہیں لیکن فضائل کا ایک اور رخ بھی ہے. وہ کیا ہے؟ ابن ابی الحدید معتزلی نے کہا کہ شجاعت میں علی کمال پر کوئی شک نہیں, سخاوت میں بھی علی کمال پر کوئی شک نہیں. واقعات بھی لکھے, چھوٹے چھوٹے سے واقعات کہ علی کی شجاعت کیسی تھی, پھر لکھا علی کی سخاوت کیسی تھی. وہ حاتم طائی کا مشہور جملہ کہ حاتم طائی کے در کے 40 دروازے تھے اور 40 دروازوں سے اگر ایک ہی فقیر آیا کرتا تھا تو 40 دروازوں کو عطا کیا کرتا تھا ایک فقیر کو. حاتم طائی کسی نے معلوم سے کہا اتنا سخی تھا. یعنی بالکل اس کی مثال ویسی ہے کہ آپ اپنے گاڑی سگنل پہ, یہاں تو خیر فقراء وغیرہ اس انداز سے نہیں ہوتے, پاکستان میں آپ نے گاڑی کھڑی رکھی ہوئی ہے اور ایک فقیر ونڈو سے آیا مانگنے کے لیے, آپ نے دے دیا, وہی فقیر گھوم کے دوسری ونڈو سے آیا, بھائی مجھے پھر دے دو, تو پیسے تو نہیں دے گا, کچھ زبان سے دے دے گا انسان. صحیح, میں کم بخت منوس ابھی تو دیا ہے تمہیں, تم گھوم کے پھر آ گئے. تو حاتم طائی کسی نے مولا سے کہا مولا اتنا سخی تھا, پہلے دروازے سے کوئی آتا تھا نا دے دیتا تھا, وہی فقیر دوسرے دروازے سے آیا اسے بھی دے دیتا تھا, وہی فقیر تیسرے دروازے سے آیا اسے بھی دے دیتا تھا, چوتھے سے 40 دروازوں سے ایک فقیر کو دیتا تھا. انہوں نے بتایا کیا جواب دیا؟ مولا علی نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ پہلے ہی دروازے سے اتنا کیوں نہ دے دیا کہ دوسرے دروازے پر آنے کی ضرورت محسوس ہے. اللہ اکبر. اللہ. تو امیر المومنین, اس نے لکھا امیر المومنین سخاوت میں بھی سب سے بلند تھے, شجاعت میں بھی سب سے بلند تھے. لیکن اس نے لکھا, کہا کہ میں جس فضیلت کے میدان میں علی کو دیکھتا ہوں علی سب سے اوپر ہے, لیکن کہیں نہ کوئی پیچھے, بہت علی کے پیچھے کوئی اور بھی نظر آتا ہے اس مقام پر. مثلا یہی سخاوت میں علی سب سے آگے تھے, لیکن حاتم طائی کا نام بھی مشہور سخی تھا. شجاعت میں علی سب سے آگے تھے, کہا لیکن مالک اشتر بھی شجاع تھے, وہ علی سے پیچھے تھے لیکن شجاع تو تھے وہ بھی. کہا میں جس فضیلت میں دیکھتا ہوں علی سب سے آگے ہیں, لیکن کچھ لوگ ہیں جو علی سے پیچھے ہیں. یہ اس نے لکھا ہے ابن ابی الحدید معتزلی نے. پھر اس نے لکھا لیکن ایک فضیلت میں ایسی دیکھتا ہوں جس میں مجھے سوائے علی ابن ابی طالب کی کوئی نظر ہی نہیں آتا. کہنے پیچھے کوئی اور ہے نہیں, صرف علی ہیں اور کوئی نہیں ہے. تو کیا ہے وہ فضیلت؟ کہ وہ ہے توحید پروردگار کو سمجھنا اور سمجھانا. اللہ اکبر, کاش میری بات پہنچ سکے. کہ اس میں سوائے علی اور اولاد علی کے کوئی نظر ہی نہیں آتا مجھے, کوئی پیچھے نہیں ہے. یہ بھی امیر المومنین کے فضائل ہیں. ان کے کلام سے جو آج مولا کی شب ولادت سے منسوب رات ہے, غیروں نے اقرار کیے. امام غزالی اتنے متعصب ہیں کہ لکھا ہے اپنی کتاب میں, کہ نعوذ باللہ, لکھا ہے کہ یزید کو لعنت بھیجنا صحیح نہیں ہے. امام غزالی نے لکھا ہے. لیکن اسی امام غزالی نے کتاب لکھی بحر المحبہ, اس میں لکھتے ہیں اسمعی ایک شخص ہے, الف صاد میم عین چھوٹی ہے. اسمعی یہ کہتا ہے کہ رات کی تاریکی تھی, میں داخل ہوا مسجد الحرام میں. آج رات میں رونق ہوتی ہے, اس وقت رات میں اندھیرا ہوتا تھا. کہتا میں داخل ہوا, پوری مسجد الحرام خالی تھی, مجھے خانہ کعبہ کے گرد کوئی نظر نہ آیا, صرف ایک شخص تھا. خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر اور گر گڑا کر تڑپ تڑپ کر کچھ کہہ رہا تھا. میں نہیں چاہتا تھا کہ میں قریب جاؤں تو وہ مناجات بند کر دے, لہذا میں دھیمے قدموں کے ساتھ بڑھا آگے, اور پھر سننے لگا کہ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے. ایک شخص ہے, تڑپ رہا ہے, کعبے کا پردہ تھاما ہوا ہے, اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے الہی, اور کیجئے, الہی و سیدی و مولایا نامت العیون وغابت النجوم وانت مالک حی قیوم لا تأخذک سنۃ ولا نوم غلقت المملوک ابوابها واقامت علیہا حراسها وحجابها وقد خل كل حبیب بحبیبہ فبابک مفتوح للسائلین. ترجمہ کروں گا لیکن عربی زبان میں. آپ کا انداز بتا رہا ہے کہ جو اثر دل پر مولا کے کلام کا ہے وہ ترجمے میں کہاں ہے؟ وہ الہی و سیدی و مولایا, اے میرے اللہ, اے میرے سردار, اے میرے آقا. نامت العیون, آنکھیں سو چکی ہیں. وغابت النجوم, ستارے ظاہر ہو چکے ہیں. نجوم ستارے. وانت مالک حی قیوم, تو مالک ہے, تو حی ہے, تو قیوم ہے. لا تأخذک سنۃ ولا نوم, اور تو ایسا ہے جسے کبھی نہ نیند آتی ہے نہ کبھی اونگ آتی ہے, تو جاگ رہا ہے. غلقت المملوک ابوابها,
مالک بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر دیے. وَقَامَتْ عَلَيْهَا حِرَاسَهَا وَحِجَابَهَا, بند نہیں کیے, اس پر پردہ بھی ڈال دیا ہے, اس پر پہرے دار بھی کھڑے ہیں. اب کوئی بادشاہ سے مل نہیں سکتا. وَقَدْ خَلَّ كُلُّ حَبِيبٍ بِحَبِيبِهِ, بادشاہ تو دور کی بات, ہر دوست بھی اپنے دوست سے جدا ہو گیا. رات کا وقت ہے. فَبَابُكَ مَفْتُوحٌ لِلسَّائِلِينَ, لیکن مالک تیرا دروازہ وہ ہے کہ دن ہو یا رات ہو, سردی ہو یا گرمی ہو, خزاں ہو یا بہار ہو, مالک تیرا دروازہ مانگنے والے کے لیے ہمیشہ کھلا ہوا ہے. فَبَابُكَ مَفْتُوحٌ لِلسَّائِلِينَ فَأَنَا سَائِلُكَ بِبَابِكَ, تو ایک سائل ہے تیرے دروازے پر. مذنب فقیر, گناہگار بھی ہوں فقیر بھی ہوں. خاطئ مسکین, خطاکار بھی ہوں مسکین بھی ہوں. جئتک ارجو رحمتک یا رحیم وان تنظر الی بلطفک یا کریم, لیکن مالک اپنے دامن میں تیری رحمت کی امید کو لے کر آیا ہوں, امید ساتھ لایا ہوں کہ تو مجھ پہ نظر کرم کرتے. اسمعی کہتا ہے وہ جوان تڑپ رہا تھا, میں قریب گیا, وہ جوان گرا, زمین پر گرا, اس نے کعبے کا پردہ تھاما ہوا تھا اور ایک شعر پڑھا. یہ شعر وہ ہے جو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ہم اور آپ میں سے ہر ایک کے دل کی آواز ہے. اس نے شعر یہ پڑھا کہ الہی اگر تیرا دروازہ ان کان جودک لا یرجو الا ذو اشرف فمن یجود بالعاصین عن النعم, مالک اگر تیرا دروازہ فقط نیک لوگوں کے لیے کھلا ہوتا تو پھر گناہگار کس کے دروازے پہ جا کے مانگتے. اللہ, تو نے خالی نیک لوگوں کے لیے کھلا نہیں رکھا, پھر گناہگار کہاں جاتے ہیں. بلکہ حدیث قدسی ہے, انین المذنبین احب الی من تسبیح المسبحین, کہ جو تسبیح کرنے والے کی تسبیح ہے اس سے زیادہ مجھے گناہگار کی فریاد پسند ہے, جو وہ فریاد کرتا ہے. حضرت موسیٰ پہنچتے ہیں کوہ طور پر, یا رب العابدین, اے عبادت کرنے والوں کے رب. خدا کی آواز آتی ہے لبیک یا عبدی, اے میرے بندے میں حاضر ہوں. پھر حضرت موسیٰ نے کہا یا رب المتقین, اے متقین کے پروردگار, کہ لبیک یا عبدی, میں حاضر ہوں. حضرت موسیٰ نے کہا یا رب العاصین, اے گناہگاروں کے پروردگار. گناہگاروں کا مالک بھی تو وہی ہے نا. آواز آئی لبیک یا عبدی, لبیک یا عبدی, لبیک یا عبدی. حضرت موسیٰ نے کہا مالک میں نے تجھے عبادت کے ذریعے پکارا, عبادت کرنے والوں کے رب, تو نے ایک مرتبہ لبیک کہا. تقویٰ کے ذریعے پکارا, تو نے ایک مرتبہ لبیک کہا. جب میں نے کہا گناہگاروں کے رب, تو نے کہا لبیک یا عبدی, لبیک یا عبدی, لبیک یا عبدی. یہ 3 مرتبہ تو نے کیوں پکارا؟ کہا اے موسیٰ جب کوئی عابد میری بارگاہ میں آتا ہے تو اسے اپنی عبادت پر بھروسہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. جب کوئی متقی میری بارگاہ میں آتا ہے تو اپنے تقویٰ پر توکل کر کے آتا ہے, لیکن جب گناہگار میری بارگاہ میں آتا ہے تو سوائے میرے اس کا کوئی مددگار نہیں ہوتا. اللہ, کہ اس کا کوئی مدد. لہذا میں اسے 3 مرتبہ لبیک کہتا ہوں, آجا اے گناہگار تو آجا. اس کے بعد اسمعی نے کہا کہ وہ جوان گرا زمین پر اور غش آ گیا اسے. میں قریب پہنچا, میں نے اس شخص کے سر کو اپنی گود میں رکھا, دیکھنا چاہتا تھا کون ہے. چاند کی روشنی پڑی تو میں نے دیکھا کہ وہ کوئی اور نہیں, میرا بیمار امام سید سجاد تھا. بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو جھلکے, آپ سن رہے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, تو دیکھ رہا ہوں مولا کو اس عالم میں. کہ آنسو گرے مولا کے چہرے پر, تو مولا نے کہا منزل لذی اشغلنی عن ذکر مولایا, یہ کون ہے جو میرے اور میرے اللہ کے ذکر کے درمیان حائل ہو گیا. کون آ گیا؟ مولا نے جب کہا نا تو اسمعی نے کہا انا اسمعی, مولا میں آپ کا چاہنے والا اسمعی ہوں. آپ کی حالت ہے مولا, ایسے تڑپ رہے ہیں. امام نے کہا کہ اے اسمعی کیا تو نے قرآن میں نہیں پڑھا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا هُمْ يَتَسَاءَلُونَ, جب قیامت آئے گی تو پھر نہ کوئی رشتہ داری کام آنے والی ہے, نہ کوئی اور تعلق کام آنے والا ہے, میں اور میرے اعمال. شہزادی کونین کے صدقے میں ہمیں ذکر کی تسبیح ملی ہے, اور مولا سید سجاد کے صدقے میں ہمیں خدا سے بات کرنے کا سلیقہ ملا ہے. یہ شباہت ہے, یہ شباہت ہے. دادی اور پوتے میں یہ شباہت ہے. بس اختتام کو پہنچا دوں, ختم کر دوں مجلس. دوسری شباہت کیا ہے؟ اب میں آہستہ آہستہ منزل مصائب کی جانب جا رہا ہوں. دوسری شباہت یہ ہے کہ جو شہزادی کونین کی زندگی میں سب سے اہم چیز تھی, ایسا محسوس ہوتا ہے وقت آخر بی بی کو اپنا حجاب بہت عزیز تھا. اور ایک ہے میرا بیمار امام سید سجاد.
اسے حجاب ایسا عزیز تھا کہ جب ابن زیاد کے دربار میں پہنچے ہیں تو نظریں جھکی ہوئی تھیں، کمر خمیدہ تھی۔ مولا مسلم بن عقیل وہ آپ سے زیادہ شجاع تو نہیں ہے، کہ سوال کرنے والے، جب مسلم آیا تھا تو تنہا آیا تھا، وہ اپنی نگاہوں کو کیسے بلند کرے کہ جس کے ساتھ علی و فاطمہ کی بیٹیاں چل رہی ہیں۔ میری مائیں بہنیں اگر سن رہی ہیں، حجاب سید سجاد کی زندگی میں کتنا اہم، اور شہزادی فاطمہ زہرا کی زندگی میں، کہ وقت آخر شدت کے ساتھ جب بی بی گریہ فرما رہی تھیں، اسماء بنت امیس کہتی ہیں کہ جو حضرت جعفر طیار کی زوجہ ہے، کہتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ دیکھا شہزادی کو مسکراتے ہوئے، ایک مرتبہ، یعنی جو ماتم کر رہا ہو اچانک مسکرا جائے، اور کوئی عام انسان نہیں، بنت رسول، کیوں؟ اس لیے کہ میں نے دیکھا کہ بی بی بہت فکر مند ہے۔ سوال کیا کہ اے بی بی آپ اتنی فکر مند ہیں؟ کہ اس لیے کہ اے اسماء اب میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ عربوں میں جو جنازہ اٹھانے کا طریقہ ہے، ایک چارپائی تقریباً ہوتی ہے، اس پر جنازہ رکھ دیا جاتا ہے، جس سے قد و قامت واضح ہو جاتا ہے۔ اے بی بی آپ کا جنازہ تو رات کی تاریکی میں اٹھنے والا ہے، جنازے میں کوئی شریک بھی نہیں ہونے والا ہے، اور پھر موت کے بعد وہ تو خود مکلف پر تو واجب نہیں ہے نا جو مر گیا ہے، واجب کس پر ہے؟ پھر تو ورثہ پر واجب ہے، لیکن آپ اتنی فکر مند کہاں؟ کبھی بھی جب میں حبشہ گئی تھی ہجرت کر کے تو میں نے دیکھا تھا کہ کھجور کے درخت کی ٹہنی سے اس چارپائی کے اوپر ایک چیز ایسی بنا دیتے ہیں کہ حجاب ہو جاتا ہے اور قد و قامت محسوس نہیں ہونے پاتا۔ فتبسمت فاطمہ، اس وقت بیوی کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ اب مجھے ایمان سے بتائیے گا، باپ کے غم میں جو شدت سے رو رہی ہو، جس کا پہلو شکستہ ہو، جس کے شوہر کا حق چھین لیا گیا ہو، جس سے فدق غصب کر لیا گیا ہو، جس کی گواہی کو جھٹلا دیا گیا ہو، لیکن حجاب کا معاملہ اتنا اہم تھا کہ کم از کم چند لمحوں کے لیے صحیح فاطمہ زہرا نے ماتم چھوڑ کر اپنے چہرے پر مسکراہٹ سے سمجھا دیا کہ بی بی کو ہر چیز قبول ہے، لیکن اگر کنیز فاطمہ زہرا بے حجاب ہو تو فاطمہ زہرا کو قبول نہیں ہے۔ میری مائیں بہنیں اگر سن رہی ہیں، شہزادی تو وہ ہو کہ مرنے کے بعد حجاب کا یہ عالم، اور کیا ان کی کنیز وہ ہو سکتی ہے کہ جب گھر سے باہر نکلے تو دنیا جہاں کے لوگ اسے دیکھ رہے ہیں؟ استغفر اللہ، سید زادیاں بی بی کی اولاد میں سے، خاص طور پر ان کے لیے، آپ تو اولاد فاطمہ زہرا ہے، بی بی نے مرنے کے بعد اپنے حجاب کو بچایا ہے، کیا ہمیں زندگی میں اپنے حجاب کو نہیں بچانا ہوگا؟ تو حجاب کا معاملہ مولا سید سجاد کی زندگی میں، شہزادی کی زندگی میں اور کون سی شباہت ہے؟ ایک اور شباہت ہے کہ امام نے فرمایا البکاؤن خمسن، جو دنیا میں سب سے زیادہ رونے والے گزرے ہیں تاریخ میں وہ 5 ہیں، اس میں سے چوتھے ہیں مولا سید سجاد، اور چوتھی ہیں بی بی فاطمہ زہرا، اور 5ویں ہیں مولا سید سجاد علیہ السلام۔ لیکن میں ایک جملہ کہہ دوں کہ انشاءاللہ اس گریے کو سمجھ پائیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کا دل غمگین ہوگا، صدائیں بلند ہوں گی۔ کیا کہنا چاہتا ہوں میں؟ مولا سید سجاد نے 35 برس گریہ کیا، سب جانتے ہیں نا؟ فاطمہ زہرا نے 75 دن گریہ کیا۔ اب تصور کیجئے گا کہ فاطمہ کا 75 دن کا گریہ کیسا شدید ہوگا کہ مولا کے 35 سال کے گریہ کے برابر ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہ امام معصوم کو یہ کہنا پڑ جائے کہ گریہ کرنے والے 5 ہیں، ان میں سے ایک بی بی جو 75 دن گریہ کریں، نہیں معلوم کیسا گریہ ہوگا، یہ بی بی ہی جانتی ہے۔ اور کیا شباہت ہے؟ اور شباہت یہ ہے کہ کچھ میتیں ایسی ہیں کہ جب غسل دینے والا غسل دے رہا تھا تو برداشت نہ کر سکا تھا۔ ان میں سے پہلی ہیں فاطمہ زہرا۔ علی نے صدا دی تھی کہ اے بی بی، تازیانے کا نشان اب تک موجود ہے۔ بی بی کے بعد دوسری ہیں وہ فاطمہ، میں انہیں بھی فاطمہ ہی کہوں گا نا، چونکہ نسل فاطمہ زہرا میں سے، جسے شام کے زندان میں غسل دیا گیا تھا کہ غسالہ تڑپتے ہوئے باہر آ گئی اور فریاد کی، اس بچی کو کتنے تازیانے مارے گئے تھے۔ کہ اس بچی کو کتنے تماچے لگے تھے، مجھے نہیں معلوم، اس لیے کہ اس بچی کا جو کرتا ہے وہ خون بھرا ہے اور جسم سے الگ نہیں۔
سکینہ لہو لہان کیسے ہوئی تھی؟ کیسے ہوئی تھی؟ ایک جملے میں بتا دوں. ہم نے ہمیشہ یہ سنا ہے نا کہ بی بی کو تازیانے لگے، کسی ملعون نے بی بی کو تماچا مارا. ریاض القدس کا ایک جملہ پڑھ دوں کہ بچے جب گر رہے تھے چلتے ہوئے اونٹوں سے اور راہ میں پامال ہو رہے تھے کہ ایک مرتبہ حسین کی سکینہ بھی گری تھی. آدھی روایت میں نے پڑھی تھی، یہ پڑھ چکا تھا میں آدھی روایت. جب شہزادی زینب کبریٰ لے کر آئی تھی تو کیا کہا تھا شمر ملعون سے؟ کہا تھا دیکھ میں نے تجھ سے کہا تھا اس بچی کو میرے ساتھ بٹھا ورنہ بچی گر جائے گی. اس وقت اس ملعون نے کہا کہ نہیں میں نے انتظام کر لیا ہے، اب بچی نہیں گر سکتی. اے ملعون تو نے کیا انتظام کیا؟ تو نے ہماری کا انتظام کر لیا؟ تو نے محمل کا انتظام کر لیا؟ نہیں، اس شمر کے ہاتھ میں ایک رسی نظر آ رہی. سکینہ کو لیا. ریاض القدس میں صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ پشت شتر پر سکینہ کو لٹا دیا گیا، رسی سے باندھ دیا گیا. اب جو عرب کا وحشی اٹھتا اٹھتا شام کی منزل آئی، اس رسی کو کھولا گیا، پشت سکینہ وہیں سے کربلا کا رخ کیا تھا کہ چچا پانی نہیں چاہیے. جزاکم اللہ. خدا آپ کے گریے کو قبول فرمائے، خدا کوئی غم عطا نہ فرمائے سوائے غم فاطمہ زہرا. خدا آپ کی حاجات کو پورا فرمائے. اور ایک میرا بیمار امام جب محمد باقر غسل دے رہے تھے تو تڑپتے ہوئے باہر آئے، کہا گلے پر خاردار تو یہ شباہتیں ہو گئیں بی بی میں اور مولا سید سجاد میں. آخری شباہت، آخری جملہ. کتنی شباہتیں میں نے پڑھ دی؟ بی بی کا ذکر، مولا کی عبادت. بی بی کا حجاب، مولا سید سجاد کا حجاب پر گریہ کرنا. بی بی جب غسل دیا جا رہا تھا تو رو رہے تھے علی. سید سجاد کو غسل دیا جا رہا تھا، محمد باقر رو رہے تھے. آخری شباہت پڑھ دوں. آخری شباہت یہ ہے کہ ایک مرتبہ زہری بعد از واقع کربلا آتا ہے مولا سید سجاد کے پاس، کہتا ہے مولا میرے گھر میں میرے بیٹے کی شادی ہے، آپ تشریف لائیے گا مولا. امام نے سر جھکا کر کہا اے زہری تو جانتا ہے کربلا کے بعد ہم نے کسی خوشی کی تقریب میں شرکت نہیں کی. اے زہری یہ کام مجھ سے نہ ہو سکے گا. عام طور پر شادی کے لیے اصرار کیا جاتا ہے کہ آپ ضرور تشریف لائے، لیکن زہری کہتا ہے مولا نے ایسا جواب دیا کہ میں مولا کو سامنے کچھ کہہ نہ سکا، سر جھکا کر چلا گیا. کچھ دن بعد زہری آتے ہیں، کہتے ہیں مولا اب میں نے اپنے گھر میں آپ کے بابا کی مجلس رکھی ہے، مجلس میں تو آپ آئیں گے نا؟ زہری نے کہا جیسے ہی کہا نا تو مولا جواب دیتے ہیں کہ ہاں تو نے میرے بابا کی مجلس رکھی ہے، میں ضرور آؤں گا. زہری کہتا ہے میں نے مجلس رکھی تھی، مولا تشریف لاتے ہیں، چھوٹی سی کرسی لگا دی گئی، ایک ذاکر نے مصائب پڑھنا شروع کیے. میں نے مولا کو ممبر کے قریب بٹھلایا، گریہ ہو رہا تھا. دیکھیں آج 1400 برس بعد آپ سنتے ہیں برداشت نہیں ہو پاتا. اگر مجلس میں وہ موجود ہو جس نے اپنے باپ کی پامال لاش کو دیکھا ہو، مجلس میں وہ موجود ہو جس نے سکینہ کو لگتے ہوئے تماچوں کو دیکھا ہو، جس نے بازار شام میں زینب کا کھلا سر دیکھا ہو. کہتے ہیں اتنا گریہ مجلس میں ہو رہا تھا، کسی کو کسی کا ہوش نہ تھا. جب مجلس ختم ہوئی تو زہری قریب آتے ہیں، دیکھا مولا ممبر کے پاس نہیں ہے. زہری نے دیکھنا شروع کیا تو دیکھا کہ جہاں عزاداروں نے اپنی جوتیاں اتاری وہاں میرا مولا تشریف فرما ہے. زہری آتے ہیں، قدموں میں گر کر کہا مولا میں نے تو آپ کو ممبر کے قریب بٹھلایا تھا، آپ وہاں کیوں تشریف لے گئے؟ کہ اے زہری تو فقط اس ظاہری مجمع کو دیکھ رہا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں جب سے ذاکر نے مصائب شروع کیے ہیں، جنت سے میری دادی مجلس میں تشریف لا چکی ہے. میں نے مناسب نہ سمجھا کہ میں ممبر کے قریب بی بی فاطمہ زہرا کا ذکر بھی ہوا ہے، ان کے بہتے مولا سید سجاد کا ذکر بھی ہوا ہے. جس کے دل میں جو حاجت جو تمنا ہو، اما یجیب کا ورد 5 مرتبہ کرتے ہیں. یہ وہ ورد ہے کہ امام نے کہا کہ اگر مردہ انسان پر پڑھ لو اور وہ زندہ ہو جائے تو حیرت نہ کرنا. وہ ذکر اگر مولا سید سجاد کے صدقے میں کوئی مانگے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ مصلحت میں ہو رد ہو جائے. سب مل کر میرے ساتھ دل کی گہرائی سے اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف
ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف سب رزق کے لیے اولاد کے لیے أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ہر مومن کا گھر سلامت رہے أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف آخری مل کے ظہور امام زمان أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء